السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے رب میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں آج دوسری قسط ہے، اس کو غور سے سنیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طریقے سے رہتے تھے، ان کا اخلاق کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ۔ آپ غور سے سنیے اور ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر، انسان کا گھر اس کی حقیقی کسوٹی ہے جو اس کے بہترین اخلاق، کمال ادب، اچھی زندگی اور اس کے ذات کی صفائی کو بیان کرتی ہے، کیونکہ انسان کو دیوار کے پیچھے بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ اپنی بیوی اور نوکروں کے ساتھ طبعی اور فطری حالت میں بغیر کسی تصنع اور مجاملت کے پوری خاکساری سے پیش آتا ہے، حالانکہ وہ اس گھر کا سردار ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے اور اس کے ماتحت لوگ کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ ہمیں اس امت کے رسول اکرم، رہبر کامل اور معلم اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم مرتبہ اور بلند مقام پر ہونے کے باوجود اہل خانہ کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ فرمایا، آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے ہوئے نکالتے، اپنی بکری کا دودھ دوہتے اور اپنے تئیں خدمت میں لگے رہتے تھے۔ سنن ترمذی، مسند احمد۔ یہ خاکساری، عدم تکبر اور کسی غیر کو کام کی مشقت میں نہ ڈالنے کا ایک نمونہ ہے، یعنی خود اپنے کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ نیز بہترین شرکت اور اچھی معاونت ہے جسے بنی نوع انسان کے برگزیدہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک گھر میں ہوتے جس سے اس دین حنیف کی روشنی پھیلی، اور اتنا کچھ نہ ہوتا جس سے آپ اپنا پیٹ بھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام نازل ہوں۔ نعمان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہیں ردی کھجور بھی میسر نہیں ہوتا تھا جس سے وہ شکم سیر ہوتے۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ صحیح بخاری شریف۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت اور فرما برداری کے کاموں سے روکتی، جیسے آپ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سنتے دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر فوراً لبیک کہتے، یعنی جب بھی اذان ہوتی وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے۔ اسود بن یزید نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جواب دیا، اپنے اہل کی خدمت میں ہوتے تھے، پھر جب اذان سنتے تو نکل جاتے۔ صحیح مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بالکل ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی فرض نماز کبھی گھر میں پڑھی ہو، مگر اس وقت جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، بخار کا دبا ہوا اور گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، اپنی امت پر مہربان اور مشفق ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے والوں پر سخت انکار کیا اور فرمایا، یقیناً میں نے تو ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں تاکہ قائم کی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ نماز پڑھائے، اور میں چند لوگوں کو لے کر نکلوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھر ہوں، پھر جو نماز میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صحیح مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف نماز باجماعت کی اہمیت اور نماز کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اذان سنی اور جواب نہیں دیا، یعنی مسجد کو نہیں گیا،
تو بغیر عذر کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور عذر کا مطلب ہے خوف یا مرض، یعنی کسی بات کا خوف ہو باہر یا اس کو کوئی مرض ہو، تب وہ نہ جائے باجماعت نماز پڑھنے میں رخصت ہے اس کو۔ کہاں ہیں وہ نمازی جو مسجد کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کے بغل میں نمازیں ادا کرتے ہیں؟ کہاں ہے مرض اور خوف کا عذر؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ انسان کی حرکات و سکنات ہی سے اس کی دانش مندی کی پہچان اور دل کے بھید کی عکاسی ہوتی ہے۔ سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں جاننے اور وقت سے بیان کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہا ہیں، کیونکہ یہی وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوتے جاگتے، بیماری و صحت اور ناراضگی و خوشی ہر حالت میں رہتی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد زبان فحش گو نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز میں بولتے اور نہ ہی برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ مسند احمد۔ اس نبی کے اوصاف جو اپنی امت کے لیے سراپائے رحمت، ہدایت اور نعمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج، بہترین اخلاق، نرمی برتنے والے، نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی سخت دل، نہ ہی اونچی آواز میں بولتے، نہ تو کسی کو عیب لگاتے، نہ بخیلی سے کام کرتے تھے، اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی پرواہ نہ کرتے۔ آپ سے امیدیں وابستہ کرنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا تھا۔ اپنے آپ کو 3 چیزوں سے دور رکھا، ریا و نمود یعنی مکاری اور دکھاوا کرنا، زیادہ بولنا اور لا یعنی باتیں یعنی بیکار کی باتیں، اور لوگوں کو 3 باتوں سے آزاد رکھا۔ اپنے آپ کو 3 چیزوں سے دور رکھا، ریا و نمود، زیادہ بولنا اور لا یعنی باتیں، اور لوگوں کو 3 باتوں سے آزاد رکھا۔ نہ آپ کسی کی مذمت کرتے، نہ ہی کسی کی عیب جوئی کرتے، اور نہ ہی کسی کے پوشیدہ باتوں کو جاننا چاہتے، اور آپ صرف وہی بات کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو اہل مجلس سر جھکائے یوں خاموش ہوتے گویا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر لیتے تب وہ بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب باہم گفتگو میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں کوئی بات کرتا تو سب خاموش ہو کر سنتے، یہاں تک کہ اس کی بات مکمل ہو جاتی۔ آپ کے اہل مجلس کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا۔ آپ کے اہل مجلس کی بات وہی ہوتی جو ان میں کا پہلا شخص کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر ہنستے جس پر سب لوگ ہنستے، اور آپ اس بات پر متعجب ہوتے جس پر سب لوگ تعجب کرتے۔ اجنبی کی سخت کلامی اور سوال پر صبر و تحمل سے کام لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کی مجلس میں جانب کی شرکت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی مجلس میں جانب کی شرکت کی تمنا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب تم کسی ضرورت مند کو اپنی حاجت طلب کرتے دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے تعریف قبول نہ کرتے تھے، اور آپ کسی گفتگو کرنے والے کو اس وقت تک نہ ٹوکتے جب تک کہ وہ حد سے تجاوز نہ کر جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر انکار کرتے ہوئے اس بات پر ٹوکتے یا اسے مجلس سے نکل جانے کا حکم دیتے۔ سنن ترمذی۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں اور خصلتوں پر ایک ایک کر کے غور کرو، انہیں اپنانے کی کوشش کرو، اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرو۔
اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور خصلتوں پر ایک ایک کر کے غور کرو، انہیں اپنانے کی کوشش کرو اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرو، کیونکہ یہ خیر کا مجموعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ہم نشینوں کو دین کے احکام سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے شریک کو اللہ کے برابر سمجھ کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے یہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منبی کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی جو برے کام ہیں ان کو چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بھی ہے، رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دے دو۔ سنن ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مشرکوں سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ سنن ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے منہ سے وہ بات نکال بیٹھتا ہے جسے سوچتا نہیں، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنا دور پڑتا ہے جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، متفق علیہ۔ بندہ اپنے منہ سے وہ بات نکال بیٹھتا ہے جسے سوچتا نہیں، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنا دور گر پڑتا ہے جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم شریف۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حد سے زیادہ تعریف کر کے اتنا نہ چڑھاؤ جتنا کہ نصارہ نے ابن مریم کو چڑھایا، متفق علیہ۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے سنا، آپ کہہ رہے تھے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات سے براعت ظاہر کرتا ہوں کہ تم میں کا کوئی میرا دوست ہو، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تھا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ سنو، تم سے پہلے والے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف۔ بنا بری ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں جس میں ایک یا بہت سی قبریں ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کے پیدائش اور والدین کی حق میں ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے سیاہ دن تصور کیا جاتا تھا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ رسوائی اور عار کے خوف سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ایک ایسا عمل تھا جس سے سخت دلی کا مظاہرہ ہوتا تھا، اور اس میں شفقت و محبت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، اور اس جرم میں وہ لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب ان کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ 6 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کے ماں سے کہتے کہ اس کا میک اپ کر دو تاکہ میں اسے اس کے سسرال والوں کے پاس گھما لاؤں، اور پہلے ہی سے اس کے لیے صحرا میں موت کا کنواں تیار ہوتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچتے تو بچی کو کنویں کے اندر جھانکنے کو کہتے، جب وہ کنویں کی طرف جھانکتی تو سخت دلی اور وحشیانہ حرکت کرتے ہوئے اسے دھکا دے کر اس میں گرا دیتے۔ اس جہالت بھرے مجتمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم اور دین حنیف کو لے کر جلوہ افروز ہوئے، جس نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی اور پھوپھی کے روپ میں عزت بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو آپ کی محبت کا ایک بڑا حصہ ملا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتے اور اپنے خاص مجلس میں بٹھاتے، اور اسی طرح آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو چوم لیتی اور اپنے خاص مجلس میں بٹھاتی۔ سنن ابو داؤد، ترمذی اور نسائی۔ بیٹیوں کی اس قدر محبت اور عزت کے باوجود بھی جب ایک آیت نازل ہوئی تو ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبیہ سے صبر و احتساب کرتے ہوئے اپنی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کے طلاق پر راضی ہو گئے۔ بیٹیوں کی اس قدر محبت اور عزت کے باوجود بھی جب یہ آیت تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے صبر اور احتساب کرتے ہوئے اپنی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کے طلاق پر راضی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بالکل ہی ناپسند کیا کہ دین کے مہم کو چھوڑ دیں یا اس سے پھر جائیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دیں اور ڈرایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدم رہ کر صبر سے کام لیا اور دعوت دین کے مشن کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی کے لیے بہترین استقبال اور خوش دلی کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی سب بیویاں جمع ہوئیں، کوئی باقی نہ رہی، پھر فاطمہ آئیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کی چال تھی۔ آپ نے فرمایا مرحبا میری بیٹی، اور ان کو اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھا لیا۔ صحیح مسلم شریف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹیوں پر شفقت اور محبت میں سے یہ بھی تھا کہ آپ ان کی زیارت، خبرگیری اور درپیش مشاکل کو حل کرتے، یعنی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تو اسے حل کرتے، ان کو دیکھنے جاتے، ان سے ملنے جاتے، ان کی خیر خبر لیتے۔ ایک مرتبہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زہرا کا چکی پیستے پیستے جو ہاتھوں کا حال ہو گیا تھا، اس کی شکایت کرنے اور خادم مانگنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے تو یہ سب حال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستر پر جا چکے تھے۔ ہم نے اٹھ کھڑا ہونا چاہا لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ہمارے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لونڈی اور غلام سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہو، یہ تم دونوں کے لیے لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور جزا و فضا نہ کرنے میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے بیٹے اور بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں، لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گال پر تھپڑ مارا، نہ تو دامن چاک کیے اور نہ ہی تعزیت کی دعوت اور پارٹی کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے قضاء و قدر پر راضی ہو کر صبر و احتساب سے کام لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پرعظمت وصیتیں اور حکمت سے بھرپور احادیث چھوڑی ہیں جو غمزدہ اور مصیبت کے مارے لوگوں کے لیے غم گسار اور معاون ہیں۔ انہی وصیتوں اور احادیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو غمزدہ کے لیے تسلی بخش اور مصیبت زدہ کے حق میں نجات کا باعث ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ایک بار اور سن لیجئے، یہ پڑھنے کو فرمایا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے یا کوئی پریشانی ہو تو یہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ مطلب ہے اس کا، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت کا ثواب اور اس کے بدلے میں اس سے اچھا عنایت فرما۔ صحیح مسلم شریف۔
اور اللہ تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ملجا اور معاوی بنایا ہے، نیز صبر کرنے والوں کو اجر عظیم کا وعدہ اور قیامت کے دن ثواب کی بشارت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ یہ زمر میں ہے 10 آیت، سورہ زمر 10 آیت۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا مطلب ہے صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ الزمر میں 10 آیت۔ کل آپ کو ازواجی زندگی کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ، فیملی کیسی ہونی چاہیے، کیسے ہونا چاہیے اس کا۔ اب میں آخر شروع سے تو نہیں ہوں، اس لیے یہ سب جو اب تک بتایا ہے یہ سب ان کے گھر کے سمجھیے ان کے بارے میں ہی ہے۔ اب کل ازدواجی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ غور سے سننا، میری ویڈیو کو پورا دیکھنا اور دیکھنا ہے کہ اتنے اچھے وہ اخلاق کے تھے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم پیارے نبی رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ انشاءاللہ۔